ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ درس میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں ان کو آپ کے سامنے گنوایا گیا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرط کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ طہارت، پاکیزگی۔ انسان اگر طہارت کی حالت میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان وضو سے نہیں ہے، بے وضو ہے، تو اس انسان کی نماز اگر وہ پڑھے تب بھی صحیح اور درست نہیں، اس لیے کہ وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، طہارت نماز کے صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جیسا کہ ذکر کیا گیا، نماز کی کتنی شرطیں ذکر کی ہیں؟ 9۔ نماز کے صحیح ہونے کی 9 شرطیں انہوں نے ذکر کی۔ پہلی شرط ہے اسلام، اس انسان کا مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے انسان کا صاحب عقل ہونا، یعنی انسان مجنون اور پاگل نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ بچے کا سمجھدار ہو جانا۔ چوتھی شرط ہے انسان کا حالت طہارت میں ہونا۔ پانچویں شرط ہے گندگی، اگر نجاست ناپاکی کہیں لگی ہے کپڑے میں یا جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ، تو گندگی اور نجاست کو صاف کرنا۔ اس کے بعد انسان کے سطر کا چھپا ہوا رہنا۔ اس کے بعد جس نماز کو وہ ادا کر رہا ہے اس نماز کے وقت کا شروع ہو جانا، کیونکہ وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قبلے کی طرف متوجہ ہونا، کسی اور ڈائریکشن میں نماز نہیں ہوگی۔ اور آخری ہے نماز سے پہلے نیت کرنا۔ یہ 9 شرطیں ہیں۔ اب ان 9 شرطوں پر ایک ایک کر کے ہم انتہائی مختصر انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ 9 شرطیں جو ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں، یعنی یہ 9 چیزیں ضروری ہیں کہ نماز سے پہلے ہم ان 9 چیزوں کو درست کر لیں، تیار کر لیں۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو نماز ہم پڑھ بھی لیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اسلام، یعنی انسان کا مسلمان ہونا۔ اس لیے کہ کوئی کافر اگر نماز پڑھے تو نماز اس کی ہوگی۔ اگر کوئی کافر داخل ہو جائے یا اپنے گھر پہ کہیں نماز پڑھے حالانکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو کافر نماز کیا، کوئی بھی عبادت، کافر کوئی بھی عبادت کرے اس کی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے انسان کا مسلمان ہونا۔ یہاں ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ 2 انسان ہمارے سامنے ہیں، 2 طرح کے لوگ، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ مسلمان آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سوال۔ ایک مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پوچھے گا نا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ نماز چھوڑنے پر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مسلمان اگر نماز چھوڑتا ہے تو گنہگار ہے، پکڑ ہوگی اس کی۔ کافر، کیا کافر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو نماز چھوڑنے پر اس کی پکڑ کرے گا، کیا کافر کی بھی اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے پر پکڑ کرے گا؟ ہاں؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا کرے گا تو کیوں کرے گا؟ جی
دیکھیے اس مسئلے کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ نماز فرسٹ فلور ہے، نماز جو ہے فرسٹ فلور ہے، اور مسلمان فرسٹ فلور میں جا چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام قبول کر چکا ہے۔ فرسٹ فلور تک جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی ہیں، وہ سیڑھیاں اسلام ہیں، تو ایک مسلمان وہ سیڑھیاں چڑھ چکا ہے اور اس کو فرسٹ فلور میں جانے کا حکم دیا گیا، وہ جا چکا ہے۔ لیکن ایک کافر فرسٹ فلور تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ سیڑھی نہیں چڑھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس مثال میں، جو مثال میں ذکر کر رہا ہوں، اس مثال میں کافر کو بھی کہا گیا فرسٹ فلور تک آؤ، مسلمان کو بھی کہا گیا فرسٹ فلور تک پہنچو۔ تو مسلمان نے کیا کیا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں چڑھی، اس کے بعد فرسٹ فلور پر پہنچ گیا، اس نے بات مان لی۔ اور کافر جو ہے، کافر سیڑھیاں ہی نہیں چڑھتا ہے، تو وہ ڈبل مجرم ہوا کہ نہیں؟ مسلمانوں سے دو چیزوں کا مطالبہ تھا، سیڑھی چڑھو، فرسٹ فلور پہ پہنچو، تو پہنچ گیا۔ اور کافر سے دو چیزوں کا مطالبہ تھا، سیڑھی چڑھو اور فرسٹ فلور تک پہنچو۔ کافر نے نہ سیڑھی چڑھی نہ فرسٹ فلور تک پہنچا، تو بڑا مجرم کون ہوا؟ کافر ہوا۔ مسلمان یعنی ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اسلام قبول کرو، اور اس کے بعد شرعی ذمہ داریاں جو ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب تمہارے اوپر عائد ہوتی۔ تو مسلمان نے اسلام قبول کیا، سیڑھی چڑھ گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ فرسٹ فلور میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، یعنی اس مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھ رہا ہے وہ انسان۔ لیکن کافر جس کو اسلام لانے کا بھی حکم تھا اور اسلام لا کر کے نماز پڑھنے کا بھی حکم تھا، لیکن اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، تو نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا مجرم یہ ڈبل ہوا، یعنی کافر جو ہے یہ ڈبل مجرم ہوا۔ اور اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو یہ اس نے بھی گناہ کیا ہے، لیکن اس کا گناہ کم ہے۔ اس لیے راجح قول یہ ہے علماء کا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں سے بھی فرض عبادتوں کو، واجب عبادتوں کو چھوڑنے پر کافروں کو بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہ جہنم میں جھانکیں گے، تو جہنم میں جھانکیں گے تو دیکھیں گے بہت سے کافر لوگ ہیں، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سقر یہ جہنم کا ایک نام ہے، یعنی جہنم میں تم کیوں چلے گئے، کیا وجہ تھی جہنم میں جانے کی؟ تو کافر کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کافر کہیں گے جہنم میں ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے۔ اور آگے اور بھی تذکرہ ہے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے کئی نیک اعمال کا تذکرہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک اور ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے بھی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے بھی، مسلمانوں اور اسلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بھی، اور نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی فرض عبادتوں کو چھوڑنے پر ان کا مواخذہ کرے گا، ان کی پکڑ کرے گا، اور ڈبل سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا۔ خیر، اور یہ الگ بات ہے، وہاں تو پکڑ ہوگی ہی، وہاں پکڑ ہوگی۔ اب کوئی کافر آئے کہ وہ کہے کہ نہیں قیامت کے دن میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے اسلام قبول نہ کرنے کی سزا ملے، نماز چھوڑنے کی سزا نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھوں گا۔ ہم کہیں گے تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں، نماز تک پہنچنا ہے تو اسلام قبول کرو، اور تم سے دونوں چیز کا مطالبہ ہے، اسلام قبول کرنے کا بھی مطالبہ ہے، نماز پڑھنے کا بھی مطالبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز تب صحیح ہوگی جب اسلام قبول کرو گے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے انسان کا اسلام قبول کرنا، انسان کا مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے عقل، عقل یعنی انسان پاگل نہ ہو، انسان صاحب عقل ہو۔ صاحب عقل سے مراد انٹیلیجنٹ مراد نہیں ہے،
بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان پاگل نہ ہو، سمجھدار آدمی ہو، آدمی نارمل آدمی ہو، اس کی عقل کام کرتی ہو۔ یہ شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاگل انسان، مجنون انسان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز کی جو آخری شرط یہاں ذکر کی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیے، وہ کیا ہے؟ نیت۔ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات آئے گی، تو دو طرح کی نیت کرتا ہے۔ پہلی نیت یہ کرتا ہے کہ یہ نماز کس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسری نیت یہ کرتا ہے کہ یہ کون سی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کون سی نماز۔ دو طرح کی نیت کرتا ہے۔ جو انسان صاحب عقل ہے ہی نہیں، یعنی جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، وہ نیت کر سکتا ہے؟ لہذا نیت نہیں کر سکتا، وہ نیت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ تو پاگل، اور اللہ تعالیٰ نے پاگل انسان کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، نہ اس کو عبادت چھوڑنے پر گناہ ہوگا، نہ نیکی کرنے کا ثواب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، قلم اس سے اٹھا لیا گیا۔ تو مجنون انسان، مان لیجئے کہ ایک پاگل انسان مسجد میں آ گیا، ایسے ہی چلتے پھرتے مسجد میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی اس نے بھی نماز شروع کر دی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو ثواب ہوگا؟ نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں، وہ اٹھک بیٹھک ہے۔ تو دوسری شرط ہے انسان کا پاگل نہ ہونا، یعنی عقل والا انسان ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ تیسری شرط کا تعلق بچے سے ہے۔ دیکھیے بچہ جو ہے کئی مرحلوں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے پاس معمولی باتوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی عقل اس کے پاس ہوتی ہی نہیں، سمجھداری اس کے اندر ہوتی ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سمجھداری آنی شروع ہوتی ہے۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اب دیکھیے کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے، لیکن اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنی سمجھ نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے لیے کتنی سمجھ ضروری ہے؟ اتنی سمجھ ضروری ہے کہ انسان یعنی بچہ نیت کر کے نماز ادا کر سکے، اس ارادے کے ساتھ نماز ادا کر سکے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل ہے جس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اتنی سمجھ بچے کو کب آتی ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو 7 سال سے پہلے کا جو مرحلہ ہے بچے کا، یہ مرحلہ بے شعوری کا مرحلہ ہے۔ اس میں بچے کو شعور، عقل، کیا اچھا کیا برا، کس بات کا ارادہ کرنا ہے، اس بچے کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے بھی بچے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا حکم نہیں دیا۔ آپ 4 سال 5 سال کے بچے کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، مسجد میں لے کر کے آ گئے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو حکم دیں کہ چلو نماز پڑھو، اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کریں، اس بات کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ بلکہ آپ نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، تو 7 سال کے ہونے کے بعد تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو یہ حکم دیا۔ بچے کو ابھی بھی حکم نہیں ہے، ابھی ماں باپ کا حکم ہے کہ اب آپ بچے کو حکم دینا شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، تم حکم دو۔ ابھی شریعت نے ان کے اوپر نماز کو واجب نہیں قرار دیا، سمجھ میں آئی بات؟ 7 سال سے لے کر کے اب 7واں سال یعنی 6 سال ختم ہوا، بچے کی جو ہے وہ 7ویں بہار شروع ہوئی، 7واں سال شروع ہوا، تو 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال، اب بچہ جیسے ہی 10واں سال کمپلیٹ کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور تمہارا کہا نہ مانے تو اب سختی کرو ان کے ساتھ، اب سختی کرو۔ لیکن 7 سال سے 10 سال کے درمیان سختی کرنے کا حکم نہیں ہے، اور 7 سال سے پہلے حکم دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ غور کیجئے، بچے کو آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی عمر ابھی 2.5 سال کے قریب پہنچتی ہے، 2 سے 2.5 سال، یعنی جیسے ہی منہ پھوٹتا ہے، جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اتنا بڑا بستہ اس کے کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو
2-3 گھنٹے کے لیے ماں باپ سے جدا کر دیا جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، نرسری میں ڈال دیا جاتا ہے، پلے اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، شروع کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بچہ بہت روتا ہے، پھر بیچارہ مجبور ہو کر کے سمجھ جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ یہ ظلم ہے بچے کے اوپر۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بچے پر سمجھداری کی عمر سے پہلے نماز کے متعلق ماں باپ کو یہ حکم تک نہیں دیا کہ آپ بچے کو کہیں کہ چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 7 سال کے بعد کی چیز ہے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے جب کسی ایسے بچے کو پیش کیا جاتا کہ اس نے 5 سال میں 6 سال میں قرآن حفظ کر لیا یا قرآن اس نے دیکھ کر کے ختم کر لیا ناظرہ، تو یہ ہے تو اچھی بات، لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مرحلہ جو ہے بچے کا، یہ محبت اور شفقت والا مرحلہ ہے، یہ کھیلنے کودنے کا مرحلہ ہے، آزادی کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بچے پر کوئی ذمہ داری آپ عائد کر دیجئے، اس کو کسی چیز کا آپ جو ہے وہ کسی چیز کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈال دیجئے، چاہے پڑھائی کی ذمہ داری ہو، کسی خاص عمل کی ذمہ داری ہو، نماز کی ذمہ داری ہو، کسی چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ کھیلتے کودتے بچہ پڑھ لیتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یا مسجد میں یا گھر میں، تو باپ کے ساتھ جو ہے بچہ بھی آتا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کی ایک تربیت ہو رہی ہے، یہ درست ہے۔ لیکن آپ 7 سال سے پہلے بچے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہ کریں کہ اب تمہیں نماز پڑھنی ہے، چلو ظہر کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، عصر کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، چلو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بعد اس بات کا حکم دیا۔ اچھا، 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک اللہ کے نبی نے کہا، والدین کو کہا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، لیکن مارنے کا، سختی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بچہ 9 سال کا ہے، باپ نے کہا نماز پڑھو، کہا نہیں پڑھے گا، تو ڈنڈا اٹھایا اور پیٹ دیا۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ درست نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال سے پہلے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ علماء کہتے ہیں، ایک مزاحیہ جملہ ہے، کہتے ہیں کہ 7 سے 9 سال تک بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے خلاف عصا یعنی لاٹھی نہیں اٹھائی جائے گی، لیکن 7 سے 9 سال تک ماں باپ اگر بچے کو نماز کا حکم نہ دے تو ماں باپ لاٹھی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ 7 سال سے 9 سال کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ حکم دے، اگر وہ حکم نہ دے تو وہ گنہگار ہوں گے، بچہ نماز نہ پڑھے تو وہ گنہگار نہیں۔ پھر اس کے بعد 10 سال کا مرحلہ جب مکمل ہو جائے، 10 سال بچے کی عمر ہو جائے، تو اب ماں باپ سختی کریں گے حکم دینے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کہ اگر نماز پڑھنے سے انکار کرے بچہ، کوتاہی کرے، تو اس کو مارو، ضرب لگاؤ، یعنی تادیبی طور پر اس کو ادب سکھانے کے لیے، نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اس کے ساتھ ذرا سخت کارروائی کرو۔ اور یہ کب تک؟ یہ کب تک؟ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تب بھی ماں باپ سختی کر رہے ہوں اور بچے نے کسی وقت کی نماز چھوڑ دی تو کیا بچہ گنہگار ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ سمجھداری کی عمر سے لے کر کے بالغ ہونے سے پہلے تک یہ جو پورا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں بچے کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن بچے کی نافرمانی نہیں لکھی جاتی۔ بچہ نماز پڑھے گا تو ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، کسی نیک عمل کو انجام نہیں دے گا جو اس کے لیے ضروری ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہو۔ گناہ ہونا کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، تب اس کو گناہ ہونا شروع۔ تو ہم بات کر رہے تھے سن تمیز کی، یعنی بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، یہ ایوریج عمر ہے، بچے کے سمجھدار ہونے کی ایوریج عمر ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو 6.5 سال میں ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں 6 سال میں ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ 4 سال 5 سال کا بچہ کبھی سمجھدار نہیں ہوتا۔ تو 7 سال ایوریج اوسطاً جو ہے وہ لگ ہی جاتے ہیں بچے کو۔ کوئی بچہ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے 2-3 مہینہ پہلے، 4-5 مہینہ پہلے سمجھدار ہو گیا تو اچھی بات۔ اصل یہ ہے کہ اس کے اندر جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ نیت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرے
جب وہ نماز پڑھے تو اس کو پتہ ہو کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اس بچے کی نماز اب صحیح ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے 4 سال 5 سال کا بچہ باپ کو دیکھ کر کے باپ کے بغل پہ کھڑا ہو جائے اور باپ کی طرح نماز پڑھنے لگے، تو کیا اس کے بچے کے اٹھک بیٹھک کو، بچے کے رکوع اور سجود کو کیا ہم نماز کہیں گے؟ نماز نہیں کہیں گے۔ ہاں، وہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، ایک اچھی چیز اس کے ذہن میں جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہوگی، یعنی نماز کا پڑھنا، اس کو دینی اور شرعی ماحول ملے گا گھر میں، یہ بڑی اچھی چیز۔ خیر، تو یہ تیسری شرط ہے کہ بچے کا سمجھدار ہو جانا، یعنی 7 سال کی عمر کو پہنچ جانا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا 7 سال سے لے کر 10 سال تک ماں باپ بچے کو اب نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور 10 سال کے بعد سختی کریں نماز چھوڑنے پر، اور لیکن تب بھی بچہ نماز چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جب بالغ ہو جائے اور تب بھی نماز چھوڑے تب گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے رفع الحدث۔ رفع الحدث کا معنی ہوتا ہے ناپاکی کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا۔ اور یہاں ہم فزیکل ناپاکی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ناپاکی کی ایک حالت ہوتی، بلکہ ناپاکی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ناپاکی کی ایسی ناپاکی جو دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل ناپاکی بول لیجیے اس کو۔ تو ناپاکی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجیے ایسے کہ ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی، ایک ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بڑی ناپاکی والی حالت میں چلا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان چھوٹی ناپاکی والی حالت میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا، تو وہ چھوٹی ناپاکی والی حالت میں چلا گیا، اس سے نکلنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، نہانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک انسان کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، یا اس نے اپنی اہلیہ سے مجامعات کر لی، مباشرت کر لی، تو اب وہ انسان اب بڑی ناپاکی والی حالت میں چلا گیا، اب اس کے لیے وضو کافی نہیں ہے، اب اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ یا اسی طرح ایک عورت ہے، حائضہ ہو گئی، حیض آ گیا عورت کو، اس کے بعد حیض کے خون کے ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو گئی تو وہ کس حالت میں تھی؟ چھوٹی ناپاکی والی حالت میں یا بڑی ناپاکی والی حالت میں؟ بڑی ناپاکی والی حالت میں۔ اب اس سے نکلنے کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے دونوں طرح کی ناپاکی والی حالتوں سے باہر نکلنا یہ شرط ہے۔ یعنی انسان پر اگر وضو واجب ہے تو وضو کرنا شرط ہے، انسان پر اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا شرط۔ اگر بغیر غسل کے نماز پڑھ لے، جس کے اوپر غسل واجب ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ یا ایک انسان نے بغیر وضو کے، انسان نے وضو کیا، اس کے بعد وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، وضو ٹوٹ گیا، اور آنے کے بعد اس نے سیدھا نماز جوائن کر لیا، تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے خلاصے کے طور پہ یاد رکھیے کہ طہارت، انسان کا حالت طہارت میں ہونا، پاکی کی حالت میں ہونا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اس کے بعد 3 4 5 پانچویں چیز ہے نجاست کا دور کرنا۔ نجاست یعنی ناپاکی، ایسی چیز جو ناپاک ہے، جیسے پیشاب ہے، انسان کا پیشاب، انسان کا پخانہ، یا اس طریقے سے بچے کا پیشاب مان لیجیے، تو وہ چیزیں جو ناپاک ہیں وہ انسان کے جسم میں، انسان کے اس کپڑے میں جس کو پہن کر وہ نماز پڑھے گا، اور اس جگہ پر، جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھے گا، ان تینوں مقامات پر کوئی ناپاک چیز لگی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر لگی ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو شیخ نے کہا وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، نجاست کو یعنی ناپاکی کو دور کرنا۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک ہے زید، ایک ہے بکر۔ زید نے کیا کیا؟ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، تو ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد گھر گیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد واش روم گیا، یعنی کہ ٹوائلٹ گیا، پیشاب کیا اس نے، لیکن اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے جب وہ نکلا تو بھول گیا کہ اس نے ابھی پیشاب کیا۔ اس کو یہ لگا کہ میں تو وضو کی حالت میں ہوں، میں نے تو ابھی ظہر میں نماز پڑھی تھی، تو میں نے وضو کیا تھا۔ عصر کی نماز کے لیے آیا اور سیدھا نماز جوائن کر لی اس نے،
نماز جب ختم ہو گئی تب اس کو یاد آیا زید کو کہ میں تو حالت وضو میں تھا ہی نہیں، میرا تو وضو ٹوٹا ہوا تھا، میں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی ہے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ زید کا کیس ہوا۔ اب آئیے بکر کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ بکر گھر میں اپنے 4 سال کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو بچے کو گود میں اس نے اٹھایا اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کی اہلیہ نے دیکھا کہ ارے زید نے وہی شرٹ پہنی ہے جس شرٹ کو پہن کر کے ابھی اس نے 4 سال کے بچے کو گود میں اٹھایا تھا، اور یہ 4 سال کا بچہ پیشاب کر کے کھیل رہا تھا، تو وہ پیشاب زید بکر کے کپڑے میں لگ گیا، اور بکر نے دھیان نہیں دیا، بکر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کپڑے میں ناپاکی ہے۔ جب نماز اس نے پڑھ لی تب اس کی بیوی نے بتایا کہ ارے آپ کے کپڑے میں تو پیشاب لگا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ بکر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دونوں مسئلہ سمجھ گئے نا؟ یعنی خلاصے کے طور پہ زید نے بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، اور بکر نے بھول کر ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لی جس میں گندگی اور ناپاکی لگی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے بتائیے؟ جی دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ اور کوئی جواب؟ اچھا اچھا صحیح۔ زید جو ہے جس نے بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر۔ اس لیے زید پر واجب ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز دہرائے۔ لیکن بکر جو ہے، بکر نے بھول کر ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لی ہے جس کپڑے میں گندگی لگی تھی، تو بکر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ہم کہیں گے بکر کی نماز ہو گئی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل سنن الدارمی وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر کے، اور یہ سنت ہے، کبھی کبھی انسان کو جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو سنن الدارمی میں صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ تو دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتارا اور بائیں سائڈ رکھ دیا۔ جتنے صحابہ پیچھے تھے سارے صحابہ نے اللہ کے نبی کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، سارے صحابہ نے اپنے اپنے جوتے اتارے اور جوتوں کو اپنے بائیں سائڈ رکھ دیا۔ نماز ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے جوتے بائیں سائڈ رکھے ہوئے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا بھائی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا تو ہم نے بھی کیا، یہ ہے اقتدا، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے میں نے تو ایک وجہ کی، ایک ریزن کی وجہ سے، ایک ایسی بات مجھے بتائی گئی جس کی وجہ سے میں نے یہ جوتا اتار دیا تھا، حالانکہ وہ بات تمہارے ساتھ نہیں تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ کہا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے، نماز شروع ہو چکی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے جوتے میں ناپاکی لگی ہے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے جوتے کو اتار کر کے بائیں سائڈ رکھ دیا تاکہ ناپاکی والی چیز میں، ناپاکی والے جوتے میں نماز نہ پڑھوں۔ اس حدیث سے استدلال ہے۔ کیسے استدلال ہے؟ حضرت جبریل نماز شروع ہونے سے پہلے آئے تھے یا نماز شروع ہونے کے بعد آئے تھے؟ بعد آئے تھے، نماز شروع ہونے سے پہلے تو نہیں آئے تھے۔ تو نماز شروع ہونے کے جب بعد آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ نماز پڑھ لیا تھا۔ مان لیتے ہیں 4 رکعت کی نماز اگر تھی تو 1 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھ لی تھی، مان لیتے ہیں کچھ حصہ تو پڑھ ہی لیا تھا، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1 رکعت پڑھ لی تھی، یعنی 1 رکعت پڑھنے کے بعد جبریل امین تشریف لائے، حالانکہ جوتے میں گندگی نماز کے شروع سے لگی ہوئی تھی، ہے نا۔ 1 رکعت اللہ کے نبی نے اسی حالت میں پڑھی، 1 رکعت کے بعد جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو علم ہو گیا تو آپ نے جوتے اتار کر بائیں سائڈ رکھ دی۔ تو علماء نے کہا کہ اگر بھول کر ناپاک کپڑے میں، جوتے میں یا جگہ پر نماز پڑھ لینے سے بھول کر اگر نماز
باطل ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جتنا حصہ اس جوتے کو پہن کر کے ادا کیا تھا آپ اتنا حصہ دہراتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا کوئی حصہ نہیں دہرایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ناپاکی لگی ہو کپڑے میں یا جگہ پر یا جسم میں اور انسان کو معلوم نہ ہو، یا معلوم ہو انسان بھول گیا ہو اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی ہو، نماز کے بعد اسے معلوم ہوا ہو یا نماز کے بعد اسے یاد آیا ہو، تو نماز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، نماز انسان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اس کے بعد ستر العورہ، یعنی نماز میں سطر کا چھپا رہنا اور نماز کے وقت کا شروع ہو جانا، قبلے کی طرف متوجہ ہونا اور نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنا، یہ 4 شرطیں باقی ہیں۔ 5 شرطیں ہم نے مکمل کر لی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان بقیہ 4 شرطوں پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق نماز اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔